شمار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں ہم کس کو آئیڈیا بنائیں، کس کو رہنما بنائیں، کس کو ہم کس کے رول ماڈل بنائیں، کس کے طریقے پر چلائیں، تو اللہ نے ہمیں بہترین رول ماڈل اور اللہ نے ہمیں بہترین کتاب قرآن کریم کے شکل میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے شکل میں عطا فرمایا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، قرآن سب انسان قرآن کو مانتا ہے، قرآن ہمارے سینوں میں ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، قرآن کو ہم چومتے ہیں، قرآن کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، قرآن ہمارے دکانوں میں ہے، قرآن ہمارے محلوں میں ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، گھروں کے الماریوں میں ہے، مسجدوں میں ہے، نمازوں میں ہے، لیکن قرآن ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ ان تمام جگہوں پہ قرآن ہے لیکن قرآن اصل ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ آج قرآن ہمارے دلوں میں نہیں ہے، قرآن ہماری شادی اور بیاہ میں نہیں ہے، قرآن ہمارا مرنی اور جیوی میں نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہمارا لباس نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہمارا حلیہ نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہماری معیشت نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہمارا زندگی نہیں گزر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے قرآن کے مطابق یہ تمام چیزوں کو لانا ہے۔ صرف ماننے سے اور صرف دل ماننے سے ہم قرآن کریم کو کے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں کہلائے، ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائے اور قرآن کے مطابق انہوں نے اس قرآن کریم کو پھیلانے کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دی، اور خطبہ تو بہت لمبی چوڑی خطبہ ہے، جو موٹی موٹی باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، غلاموں پر رعایت کرنا، نوکروں کے اوپر رعایت کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، چھوٹوں بچوں پر محبت اور شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا: فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِبَ وَالشَّاهِدَ۔ اب جو تم میں سے حاضر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک پہنچا دے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کا، لیکن اس اللہ کے نبی کے آخری خطبہ سننے کے بعد صحابہ اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر اور اللہ کے نبی کے کلام کو اور قرآن کو لے کر دنیا میں ایسے پھیلے کہ جہاں گئے وہیں کے رہ گئے، صحابہ جہاں گئے وہیں کے رہ گئے۔ آپ تاریخ مکہ اور تاریخ مدینہ المنورہ اٹھا کے جا کے دیکھ لیں، نیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ کھول کے دیکھ لیں، 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں نہیں ملتی ہیں۔ 10,000 سے زیادہ کی قبریں وہاں نہیں ہیں، حالانکہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھیل گئے، اس لیے کہ تاکہ اللہ کا نبی کا کلام، اللہ کا کلام اللہ کے ہر بندے تک پہنچ جائے۔ لیکن آج ہمارا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے، غفلت کی وجہ سے اتنا مر چکا ہے کہ آج ہم اللہ کے نبی کے کلام کو اپنانے کے لیے اور اللہ کے نبی کو اس کلام کے سننے کے لیے جیسا ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر شوق و ذوق اور جذبہ وہ نہیں ہے، وہ جذبہ وہ دل نکل چکا ہے۔ اس لیے میرے محترم دل بنانے کی چیز، اس لیے قرآن کریم میں جگہ پر اللہ نے فرمایا: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کہ میدان محشر میں کچھ کام نہیں آئے گا، نماز اولاد کیا چیز کام آئے گا؟ تو کام آئے گا قلب سلیم۔ جو لوگ نیچے ہیں اوپر چلے ہیں، نہیں نیچے جانا ہے،